درجہ ثالثہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ اولاً راوی کا مختصر کنایتاً اشارتاً تعارف سن لیں۔ آپ کا نام نفیع بن الحارث الثقفی ہے۔ ابو بکرہ آپ کا لقب ہے۔ اصل میں بکرہ بولتے ہیں کنویں کی رسی کو۔ تو یہ پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غزوہ طائف کے موقع پر کنویں کی رسی سے لٹک کر بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنویں کی رسی سے لٹک کر آتے ہوئے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یا ابا بکرہ۔ اسی دن سے آپ کا لقب ابو بکرہ پڑ گیا۔ آپ تا زندگی بصرہ میں رہے، حتیٰ کہ بصرہ میں ہی آپ کا وصال بکمال ہوا، بصرہ میں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ تو ان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ کہتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفهما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما۔ التقى یلتقی یہ باب افتعال سے ہے، جس کا معنی آتا ہے ملنا۔ التقى اصل میں التقایا تھا، یہاں متعلق ما قبل مفتوح، اس نے یا کو الف سے بدل دیا۔ اذا التقى المسلمان بسيفهما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس حدیث میں قاتل و مقتول کے تعلق سے حکم ہے، یعنی دو شخص آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان دونوں شخصوں میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے، جو قتل کرنے والا وہ قاتل، جو قتل ہو گیا وہ مقتول، تو ان دونوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی قاتل کا کیا حکم ہے، مقتول کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کہ جب دو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں مل جائیں، یعنی جب دو مسلمان میدان جنگ میں جب اتر جائیں، ان میں سے ایک قاتل ہو اور مقتول ہو، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، یعنی قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ تو جب پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل و مقتول دونوں جہنم میں، تو سرکار سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، قاتل کا جہنم میں جانا اس لیے سمجھ میں آتا کہ قاتل نے قتل کیا ہے تو یقیناً اپنے قتل کی بنیاد پر وہ تو جہنم میں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ مقتول کا جہنم میں جانا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل تو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ مقتول نے اگرچہ قاتل کو قتل نہیں کیا، لیکن مقتول قاتل کے قتل کرنے پر آمادہ مستعد تھا، کمر بستہ تھا۔ وہ الگ بات ہے، البتہ مقتول کا قاتل پر وار نہیں چلا، مقتول کا قاتل پر داؤ نہیں لگا،
قاتل کا مقتول پر ہوا تو قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا، اگر مقتول کا اگر وار چلتا تو مقتول بھی قاتل کو قتل کر دیتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول جو جہنم میں جائے گا وہ اس لیے جائے گا کہ مقتول بھی قاتل کے قتل کرنے پر حریص تھا، حرص و طمع کا پتلا بنا ہوا تھا جنگ کے دوران قاتل کو قتل کرنے پر۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا وار نہ چلا تو وار نہ چلنے کی وجہ سے یہ خود یہ جو قتل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ مقتول ہو گیا، اس نے قتل نہیں کیا اس کا وار نہ چلنے کی وجہ سے، لیکن اس کی نیت تھی اس کو قتل کرنے کی، تو اپنی اس بد نیتی کی وجہ سے، نیت تھی قتل کرنے کی تو وار نہ ہونے کی وجہ سے قتل نہ کر سکا، تو اس نیت فاسدہ، اس بد نیت کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کی بری نیت ہو تو بری نیت کی وجہ سے بھی آدمی جہنمی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اور نبی بکرتان ابو بکر نوفل بن الحارث ثقفی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ کنایا ہے، لفظی ترجمہ تو یہ کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں تلواروں کے ساتھ، یہ کنایا کس سے ہے؟ جنگ کرنے سے ہے۔ مطلب یہ کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ قلت، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ھذا القاتل فی النار، یعنی یہ قاتل تو جہنم میں، ھذا القاتل، یہ قاتل، یہ فی النار یعنی جہنم میں ہے۔ فما بال المقتول، یعنی اللہ کے رسول قاتل کا جہنم میں جانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول مقتول کا کیا حال ہے؟ فما بال المقتول، مقتول کا کیا حال ہے، یعنی مقتول کا جرم کیا ہے، مقتول کے جہنم میں جانے کی اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتلہ صاحبی، تو مقتول کا وار نہ ہونے کی وجہ سے یہ قتل نہ کر سکا، تو سرکار فرماتے ہیں بے شک یہ حریص تھا اپنے دوست کے قتل کرنے پر، اپنے فریق مخالف کو قتل کرنے پر کمر بستہ آمادہ مستعد تھا۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اس کا داؤ نہ چلنے کی وجہ سے یہ قتل نہ کر سکا۔ حریص کے معنی آتے ہیں، حریص کی جمع حراس، حریص ہونا، قتل کرنے کا مقتضی ہونا، اقتضا جس کے دل میں ہو قتل کرنے کی۔ اس میں علماء کرام اس حدیث کے تحت، مفسرین کرام اس حدیث کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہوں اور دو شخص قتل کر رہے ہوں اور وہ دونوں ناحق پر ہوں، باطل پر ہوں، دو شخص ہوں اور دونوں شخص جو ہیں، یعنی سرکار نے فرمایا قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، تو یہ قاتل و مقتول جہنم میں اس صورت میں جبکہ یہ دونوں ناحق پر ہوں، باطل پر ہوں، باطل پر ہوں تب دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہوں، آپس میں لڑائی کر رہے ہوں، آپس میں جنگ کر رہے ہوں اور دونوں ناحق پر ہوں، تو ایسی صورت میں اگر ایک قتل ہو جاتا ہے اور ایک قتل نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک قاتل ہو ایک مقتول ہو، تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں۔ البتہ ایک حق پر ہو ایک ناحق پر ہو، تو ایسی صورت میں جو ناحق پر ہے
وہ جہنم میں جائے گا، اور جو حق پر ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ شہید ہو گیا تو شہادت کا مرتبہ اس کو ملے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی چور گھس آیا، ڈاکو گھس آیا، یا کوئی آپ کی بہن کی عزت و آبرو کوئی لوٹ رہا ہو، آپ کی ماں کی عزت سے کوئی کھیل رہا ہو، تو آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے، ماں کی عزت کو بچانے کے لیے، یا آپ کے گھر میں کوئی چور ڈاکو گھس آیا تو اپنے گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ اس چور ڈاکو سے لڑ رہے ہوں، جنگ کر رہے ہوں اپنی بہن بیٹی کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، یا اپنے گھر کا گھریلو سامان کی حفاظت کے لیے، تو دیکھیے آپ حق پر ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت و آبرو بچا رہے ہیں اور اپنے گھریلو سامان جو کی خاطر لڑ رہے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر، تو آپ حق پر ہیں۔ لیکن چور جو آپ سے جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، وہ ناحق پر ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر چور اگر قتل کر دیتا ہے زید کو، مثال کے طور پر زید اپنے بہن بیٹی کی عزت و آبرو کی خاطر یا اپنے گھریلو سامان کی خاطر اگر زید جو ہے جنگ کر رہا ہے چور ڈاکو سے، تو ایسی صورت میں چور ڈاکو نے اگر زید کو قتل کر دیا تو زید کا حکم جو ہے یقیناً وہ شہید ہے، شہادت کا مرتبہ پائے گا، اس لیے کہ وہ حق پر ہے، اس لیے شہادت کا درجہ پائے گا، شہید کہلائے گا۔ اور جو چور ڈاکو جو ہے وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ وہ ناحق پر ہے، اور زید جو اپنے بہن بیٹی کی عزت و آبرو کی خاطر لڑا وہ یقیناً وہ حق پر تھا، اس لیے وہ شہید کہلائے گا۔ تو اسی کے تعلق سرکار نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جبکہ دونوں ناحق پر ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے سرکار سے پوچھا حل ھذا القاتل، یہ قاتل تو جہنم میں، فما بال المقتول، مقتول کا جرم کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحب، بے شک یہ اپنے دوست کے قتل کرنے پر حریص و متمنی تھا۔ تو آج اسی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، پھر آئندہ 2-3 حدیثیں پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔